السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مس جگر جمشید آپ کو جماعت ہفتم کے اردو کے لیکچر نمبر 2 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، زوم کلاسز میں جماعت ہفتم کے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے آپ کو نظم حمد پڑھائی تھی۔ آج ہم لیکچر نمبر 2 میں نظم حمد کا تحریری کام کروائیں گے۔ آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر دیکھیے، مشق نمبر 1، اپنے الفاظ میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کس کس مقام پر نظر آتی ہے؟ حمد کے حوالے سے تحریر کیجیے۔ عزیز طلباء، اس کا جواب کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ زمین و آسمان میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فلک کے نیلگوں پردے پر چاند، سورج اور ستارے دیکھ کر، گرتے ہوئے آبشار دیکھ کر، رنگین بہاروں میں، پہاڑوں کی بلندی پر، سمندر کی تہوں میں اور خوشنما بادلوں کی فضا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نظر آتی ہے۔ آئیے سوال نمبر 2 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ کسی کو فخر بخشا ہے، کسی کو شان دارائی، اس مصرع میں شاعر نے کیا بات سمجھائی ہے؟ عزیز طلباء، شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا میں فقیروں یعنی سوالی میں شمار کیا ہے، تو کسی کو بادشاہوں والی شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ اس مصرع میں شاعر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو فقیر بنایا ہے یا کسی کو امیر بنایا ہے تو یہ اسی کی حکمت ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ صفحہ نمبر 6 پر دیا گیا سوال نمبر 2، ان الفاظ کے معنی لکھیے اور کسی 4 الفاظ کے جملے بنائیے۔ عزیز طلباء، الفاظ معنی آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر دیے گئے ہیں۔ الفاظ کے معنی تحریر کریں گے اور پھر لفظوں کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ لفظوں کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ وحدت کے معنی ہے ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نیلگوں مطلب نیلا، مہتاب کا مطلب ہے چاند، افکار کا مطلب ہے فکر کی جمع یعنی سوچ، فقر کا مطلب ہے تنگ دستی، درویشی، کم آمدنی پر خوش رہنا، اور شان دارائی یعنی بادشاہوں کی شان۔ آئیے عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر 3 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ ان اشعار کی تشریح مع حوالہ تحریر کیجیے۔ نمبر 1، فلک کے نیلگوں پردے پر تاروں کو بکھیرا ہے، اسی کی گود میں مہتاب ہے، سورج کا ڈیرا ہے۔ عزیز طلباء، تشریح کرنے سے پہلے حوالہ تحریر کریں گے۔ حوالہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی شعر کے لیے یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کا حوالہ دیجیے تو اس کا مطلب یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کون ہیں۔ حوالہ تحریر کریں گے، یہ شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر حافظ لدھیانوی ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ جو اتنا خوبصورت نیلا آسمان ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس میں بے شمار ستارے ہمارے لیے بکھیر دیے ہیں، تو جب ہم آسمان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ستاروں کے جھنڈ میں خوبصورت چاند دیکھ کر بلا شبہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ وہی قادر مطلق ہے جس نے اتنے خوبصورت آسمان میں سورج کو پیدا کیا، جو دنیا کو روشنی دیتا ہے اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ تب بھی ہم یہ کہنے سے دریغ نہیں کرتے کہ اے بندے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ تو کیوں نہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنے رب کی تعریف کریں۔ شعر نمبر 2، ہر ایک شے کی زباں پر حمد کے دلکش ترانے ہیں، نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کا حوالہ تحریر کریں گے۔ حوالے ہم نے آپ کو بتایا کہ حوالہ کسے کہتے ہیں۔ جب بھی کسی شعر کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ کس نظم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کون ہیں، اسے حوالہ کہتے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، سب کی سب اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں، اور جہاں جہاں ہماری نظر جاتی ہے ہمیں ہر سو خوبصورت اور حسین مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اپنے رب کا شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے۔ سوال نمبر 4، مختصراً جواب لکھیے۔ حمد کے شاعر کا کیا نام ہے؟ حمد کے شاعر کا نام حافظ لدھیانوی ہے۔
سوال نمبر 2، کس شعر میں فرشتوں کا ذکر ہے؟ شعر لکھیے۔ شعر نمبر 1 میں فرشتوں کا ذکر ہے، شعر پورا تحریر کریں گے کتاب سے دیکھ کر۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے سمندر کی تہہ میں کیا کیا خزانے چھپائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی تہہ میں موتی چھپائے ہیں اور بیش بہا خزانے چھپائے ہیں۔ بچے اپنی مدد آپ کے تحت 3 چیزوں کے نام تحریر کریں گے، ایک موتی اور معدنیات اور اسی طرح کی دوسری چیزیں بچے اپنے پاس سے خود تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 4، خالق اور رازق اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، آپ 2 صفاتی نام لکھیے۔ اس کے جواب میں آپ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے 3 نام لکھ سکتے ہیں، جیسے مالک، رحیم اور رحمان۔ سوال نمبر 5، ہم میں شاعر نے کس شعر میں چاند کا ذکر کیا ہے؟ شعر لکھیں گے۔ ہم میں شاعر نے شعر نمبر 5 میں چاند کا ذکر کیا ہے، مہتاب کہتے ہیں بیٹا چاند کو، وہ شعر پورا تحریر کریں گے۔ آئیے صفحہ نمبر 7 کا سوال نمبر 5 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، 2، 3، 4 کاپی میں تحریر کریں گے، سوال نمبر 5 کتاب میں تحریر کریں گے۔ واحد کی جمع تحریر کیجئے۔ منظر، مناظر، ترکیب، تراکیب، فکر، افکار، شجر، اشجار، تصنیف، تصانیف، تدبیر، تدابیر۔ سوال نمبر 6، واحد جملوں کو جمع جملوں میں تبدیل کیجئے۔ سوال نمبر 6 کاپی میں کیا جائے گا۔ پہلا ہے، اس منظر کو دیکھ کر خدا کی کبریائی کا خیال آتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر خدا کی کبریائی کے خیالات آتے ہیں۔ نمبر 2، ساجد کی تدبیر ناکام ہو گئی، ساجد کی تدابیر ناکام ہو گئیں۔ نمبر 3، اقبال کی تصنیف قابل غور ہے، اقبال کی تصانیف قابل غور ہیں۔ لڑکا بستہ اٹھائے مدرسے جا رہا ہے، لڑکے بستے اٹھائے مدرسے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 8، آئیے سوال نمبر 8 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 8 پڑھنے سے پہلے ہم ربائی کے بارے میں جانیں گے کہ ربائی کسے کہتے ہیں۔ ربائی، ربا کے مطلب 4 کے ہیں، چنانچہ 4 مصروں والی نظم کو ربائی کہا جاتا ہے، جس میں مکمل مضمون بیان ہوتا ہے۔ اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 8، ربائی کی مثال پڑھیں گے، ربائی کی تعریف کے ساتھ یہ ربائی اپنی کاپی میں لکھیں گے، اور کسی بھی شاعر کی رباعیاں تلاش کیجئے اور 2 رباعیاں اپنی نوٹ بک میں لکھیے، یعنی ایسی نظم تلاش کر کے لکھیں گے جو 4 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، کم از کم 2 رباعیاں یعنی 2 اشعار جو 4 مصروں پر مشتمل ہوں گے وہ اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ صفحہ نمبر 7 پر دی گئی تخلیق نگاری، منظر نگاری کاپی میں تحریر کریں گے۔ اس کا سوال نمبر 1، آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر میں سے کون سا منظر بہت پسند ہے؟ منظر نگاری کیجئے۔ عزیز طلباء، منظر نگاری کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جو منظر آپ کو سب سے زیادہ حسین نظر آتا ہے، چاہے وہ بارش کا منظر ہو یا پھر سمندر کا نظارہ ہو، اس کے علاوہ پہاڑوں کا نظارہ، جو بھی منظر آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ اس منظر کی منظر نگاری کریں گے، یعنی آپ کو جیسے آپ دیکھتے ہیں ویسے ہی آپ کو اپنے لفظوں میں استعمال کرنا ہے تخلیقی لکھائی کے طور پر، اور پھر منظر نگاری تحریر کریں گے۔ عزیز طلباء، تخلیق نگاری بہترین خوشخطی کے ساتھ کاپی میں کیجیے گا۔ منظر نگاری کا مطلب ہے جو منظر آپ کی آنکھوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے اور دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو منظر آپ کو بہت پسند ہے، جو اچھے لگتے ہیں، اس پہ آپ اس میں سے کوئی ایک منظر آپ کو جو بہت پسند ہے اس کی منظر نگاری کریں گے، اس کو ویسے ہی جیسے آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہے اس کی منظر نگاری کر کے کاپی میں تحریر کریں گے۔ تمام کام بہترین خوشخطی کے ساتھ مکمل کیجیے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آپ کو جماعت ہفتم میں زوم کلاسز میں لیکچر نمبر 2 بتفصیل سمجھایا، جس میں ہم نے آپ کو کتاب کی صفحہ نمبر 6 اور 7 پر دی گئی امشاق بتفصیل سمجھائیں۔ گھر کے کام میں آپ لیکچر نمبر 2 میں صفحہ نمبر 6 اور 7 پر دی گئی امشاق 1، 2، 3، 4، 6 اور 8 اور تخلیقی لکھائی کاپی میں کریں گے۔ تمام کام بہترین خوشخطی کے ساتھ کیجیے گا۔ ہیڈنگز اور سوال ڈالنے کے لیے، سوال لکھنے کے لیے کٹ مارکر کا استعمال کیجیے گا، اور بلو پین کے استعمال کو یقینی بنائیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے مس نگاہ جمشید کو اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.